وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاخلاص کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہوا۔ ٹوٹل 4 آیتیں ہیں، ان کا عین لفظوں کے مطابق ریگولر ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس صورت کا پس منظر اور اس کے نازل ہونے کا سبب جو بنا وہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے، یعنی اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، اینڈ سو آن۔ تو اس کو اس طریقے سے انسانوں کی طرح اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کا انٹروڈکشن مانگا گیا۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ انسان ہر چیز کو اپنے پر ہی قیاس کرتا ہے، حتیٰ کہ مکہ کے بے وقوف مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے جیسے انسانوں پر قیاس کر مارا۔ یہ اس سے ملتی جلتی صورتحال سورۃ الکوثر کی بھی ہے۔ سورۃ کوثر کا شان نزول، اس کا پس منظر یہ تھا کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ اولاد پاک اور آگے آپ کی مبارک نسل کے جاری نہ ہونے کا اندیا دیا تھا کہ ان کی تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہے نہیں، نرینہ اولاد ہے نہیں، تو یہ معاذ اللہ دنیا سے بے اولاد جائیں گے، معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے خود انا اعطیناک الکوثر نازل کی تھی کہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے اور کوثر کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے برعکس یہاں صورتحال یہ ہے کہ انہی کافروں نے اللہ تعالیٰ کے نسب پر سوال اٹھایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ قل، یہاں آپ کو بولنا ہوگا۔ حضور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ نے انا بولا کہ ہم جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اٹھائے گئے سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یہاں آپ بولیے۔ یہ ایک بہترین کمپیریزن ہے دونوں صورتوں کا۔ اب یہ تھا اس کا مختصر سا پس منظر اور سورۃ الکوثر کے ساتھ اس کا ریلیشن۔ اب اس سورت کے تمام الفاظ اور چاروں کی چاروں آیتوں کے اوپر ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی پوری دنیا کے اندر جتنے غیر مسلم موجود ہیں ان میں سے اب غور سے سمجھتے جائیے، کوئی
2 خداؤں کو ماننے والا تھا اور ہے، کوئی 3 خداؤں کو ماننے والا تھا اور ہے، کوئی 3 سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا تھا اور اب بھی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں گڈمڈ کرنے والا تھا اور اب بھی ہیں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کی کریکٹرسٹکس میں جو کسی کو شریک بناتے تھے اور اب بھی بنانے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں سجیسٹ کرتے تھے کہ فلاں اس کا بیٹا ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، فلاں اس کی بیٹی ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، ان کی مختلف قسمیں یہ اس زمانے میں بھی تھیں، آج کے زمانے میں بھی اس وقت تک موجود ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ رہ جاتا ہے جو شرک بھی کرتا ہو کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتا ہو، یا اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو رسالت محمدی کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو نان مسلمز کی یہ تمام قسمیں ہیں، اس کے بعد کوئی اور قسم ہے نہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو، ان ساری کی ساری اقسام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الاخلاص کے اندر ڈیل کیا ہے، ان کا جواب دیا ہے۔ اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کتنی قسم کے نان مسلمز موجود ہیں۔ 2 خداؤں کو ماننے والے، 3 خداؤں کو ماننے والے، 3 سے زیادہ کو ماننے والے، خدا کے بیٹیاں بیٹے تجویز کرنے والے، اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر الحاد کرنے والے، شرک کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے۔ آپ بے شک آنکھیں بند کر کے سوچ لیں، غیر مسلموں کی اس کے علاوہ کوئی قسم آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ اخلاص کے اندر ان میں سے سب کو ڈیل کرنے کے علاوہ ایک ایسے طبقے کا بھی رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود کا ہی منکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم کو مانتا ہے کہ ہی ہیز اے باڈی جسٹ لائک ہیومنس۔ یہ بھی ایک مخصوص قسم کا خدا کا منکر طبقہ ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے نام، جو پراپر ناؤن ہے اس کا اللہ، اس کے علاوہ اللہ کے نام کے علاوہ اور اس کے نام انہوں نے تجویز کیے ہوئے ہیں، جیسے رام، بھگوان اور جیزس وغیرہ ایٹسٹرا، بہت سارے نام انہوں نے تجویز کیے ہوئے۔ اب یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تو ان ساری کی ساری باتوں کا جواب سورۃ اخلاص دے رہی ہے۔ میں سورۃ اخلاص کے آغاز سے شروع کرتا ہوں۔ کل کے لفظ سے ابتدا کرنے میں راز یہ ہے کہ اے محبوب، میری توحید، میری شان، میرے مرتبے کی بات، میرے نسب کے حوالے سے اٹھائے گئے سوال، ان سب کا جواب میں آپ کی زبان سے دلوانا چاہتا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہو تو توحید اس وقت تسلیم کی جائے گی جو توحید اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کریں گے اس طریقے سے مانا جائے گا، تب وہ توحید قابل قبول ہوگی۔ کیوں کہ وہ ڈیٹیل جتنی قرآن و سنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان کی گئی ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق ماننے والے کو پورا اترنا پڑے گا۔ اس لیے سٹارٹ میں ہی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کا لفظ کہہ دیا کہ آپ نے فرمانا ہے، یو ول ہیو ٹو ایکسپلین۔ اس کے بعد ہو اللہ، اس میں لفظ ہوا کو لیجئے۔ ہوا کا معنی ہے وہ، یہ دور کا اشارہ ہے، اشارہ دور کا ہے۔ ویسے تو یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب اس کو کہتے ہیں، تو میں سمجھانے کے لیے اشارہ بول رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دور سے اشارہ کیا گیا ہے، وہ کہنے میں کیا راز ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جو ویزیبل ہو، وہ قریب موجود ہو، نظر آ رہا ہو، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہو۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاذا، یہ کا لفظ پورے قرآن میں اللہ کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ پوری علمی تھیوری کے پیش نظر نازل کیا گیا ہے۔ جہاں بھی آیا ہے ہوا آیا ہے، هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ ہے جو خالق ہے اور باری ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا۔ یہ قرآن کے میں نے بہت سے سیمپل آپ کے سامنے، مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں آیتوں کی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ہاذا یہ نہیں استعمال کیا، ہوا وہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اللہ، هو اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پراپر ناؤن ہے۔ اس میں علم اس کو بولتے ہیں عربی میں، عین، لام اور میم۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اور نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے لوگوں میں تو چل رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ریکمینڈڈ نہیں ہیں۔ جو اس کے لیے صحیح ترین لفظ اس کی شان کے لائق ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور اللہ کے لفظ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، اس کے الفابیٹس کیا ہیں، ان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، الف لام لام اور ہا، اس کے اوپر جو تشدید ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے اندر کتنی باریکیاں ہیں، اس پر علماء اسلام نے پوری کی پوری بکس لکھ دیں، ہنڈریڈز آف پیجز اس کی ڈیٹیل میں لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور وہ پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لفظ اللہ کے اندر کتنے راز اور کتنے اسرار سمو دیے گئے۔ گاڈ کا کیا لفظ ہوا کہ جی او ڈی گاڈ، کیپیٹل جی ڈالو تو وہ اللہ ہے، اور اگر چھوٹا جی ہو تو وہ بت ہیں؟ نہیں، یہ بات یہاں نہیں ہے۔ لفظ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق لفظ ہے، اور اہل اسلام نے اس کی تفصیل کے اندر پوری کی پوری کتابیں لکھ دیں۔ پھر احد کا لفظ ہے، اللہ ایک ہے۔ اب قرآن کہتا ہے احد، اللہ ایک ہے۔ اس احد کے لفظ میں ایک کے علاوہ جتنا کوئی فگر خدا کے حق میں مانے گا، جتنے بھی خداؤں کی تعداد کوئی تسلیم کرے گا، لفظ احد اس کی کاٹ کرتا ہوا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت مانو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب دو نہیں ماننے تو پھر دو سے زیادہ بھی نہیں، آٹومیٹک نہیں ماننے، یعنی ایک کے علاوہ خداؤں کو مت مانو۔ لیکن اگر ہم دنیا میں پائے جانے والے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واقعی ایک مذہب ایسا نظر آتا ہے جو دو کو خدا مانتا ہے، 3 4 5 کو نہیں، ہزاروں لاکھوں کو نہیں، only 2۔ وہ مجوسی مذہب ہے، ان کے ہاں 2 خدا مانے جاتے ہیں، ایک کو وہ شر کا خدا کہتے ہیں، دوسرے کو وہ خیر کا خدا کہتے ہیں۔ خیر کے خدا کو یزداں کہتے ہیں اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں۔ تو یہ 2 خداؤں کو ماننے والا باقاعدہ چونکہ طبقہ موجود ہے، تو یہ آیت بدرجہ اولا اور بدرجہ احسن اس طبقے کے خلاف واضح طور پر فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو 2 خداؤں کو مانتے ہیں، اور قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، مت کہو کہ خدا 2 ہیں۔ اب 3 خداؤں کو ماننے والوں کی باری آتی،
جو ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ان تینوں کو خدا کہتے ہیں. تو وہ کرسچنز ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا تین ہے. ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ خدا تین میں سے ایک ہے. تو یہ تثلیث کے قائلین کا رد لا تقولوا ثلاثہ کے لفظ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایسے طبقے بھی موجود تھے اور ہیں جو تین سے زیادہ خداؤں کو، چار سے لے کے ہزاروں لاکھوں تک، کروڑوں تک خداؤں کو مانتے ہیں. وہ ہندوستان کے ہندو ہیں، جاپان کے شینٹوز ہیں. ان کے یہاں واقعی لاکھوں اور کروڑوں خدا مانے جاتے ہیں. مشرکین مکہ کا تو یہ حال تھا کہ جو خوبصورت سا ان کو پتھر نظر آتا تھا اسی کو پکڑ کے گھر لے آتے تھے کہ اس کو ہم خدا بنا لیں. اپنے ہاتھ سے گھڑنا اور اپنی پسند سے پہاڑوں میں سے پتھر کو اٹھا کے لے آنا، اس مورتی کی پوجا شروع کر دینا، اس حد تک خداؤں کو مانا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بہت سارے خدا ہوتے تو فساد ہو جانا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی جو باریکی ہے اس میں ذرا آپ ایمانداری سے غور کیجیے. بہت سے خداؤں میں فساد تو پھر بڑی واضح سی بات ہے. ایک کہے گا یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے، تیسرا کچھ اور کہے گا، چوتھا کچھ اور کہے گا. دو کے اندر ہی اتحاد بڑا ناممکن ہے تو تین، چار اور سیورل اور انکاؤنٹیبل، تو ان کا تو پھر حال ہی کیا ہوگا، وہ دنیا کا حشر کیا کر دیں گے. تو یہاں آلہہ کا لفظ استعمال کیا. زمین و آسمان میں اللہ کے سوا آلہہ ہوتے، آلہہ الہ ان کی جمع ہے. تو اب آپ ترتیب والی آیتیں ذہن میں رکھیے. مت کہو خدا دو ہیں، مت کہو خدا تین ہیں. اگر تین سے زیادہ یعنی جمع بہت زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. تو عربی میں جمع کی یہ تین ہی قسمیں ہیں ایک سے زیادہ کے لیے، دو، تین، 3 and above. تو اللہ نے سب کا ذکر کر دیا. اور یہاں قل هو اللہ احد کے اندر ایک ہی لفظ بولا، قل هو اللہ احد. لفظ احد بولا تو آٹومیٹک جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر وہ تفصیل موجود ہے. دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، کئی بھی نہیں. تو یہاں کا احد پھر ہے کتنے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ صرف ایک. لفظ ایک سے دو کی بھی نفی، لفظ ایک سے تین کی بھی نفی، لفظ ایک سے کئی کی بھی نفی. اس کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ پوری آیت مکمل ہو گئی، قل هو اللہ احد. اگلے الفاظ ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب صمد کا لفظی معنی، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محتاج الیہ. محتاج الیہ کا کیا معنی ہے؟ جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اسے صمد کہتے. صمد کا معنی بے پرواہ نہیں ہوتا. بے پرواہ اور بے نیاز میں فرق ہوتا ہے. بے نیاز کا مطلب وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کا پراپر معنی ہے. اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنی بقا میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور دوسرے سب اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا محتاج الہ ہونا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اس میں ایک باریک سا علمی نقطہ پوشیدہ ہے. آج کل ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ نے بنایا، فلاں کو اللہ نے بنایا. اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں
اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ محتاج الیہ ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں. جو خود کسی کا محتاج ہو وہ اس کی صمدیت کے خلاف ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ صمد نہیں ہو سکتا. اللہ کو ہم صمد کہتے ہیں. اللہ اپنا نام قرآن میں صمد بیان فرماتا ہے، اور صمد وہ ہوتا ہے سب اس کے محتاج ہیں اور یہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے. تو گویا صمد کے لفظ کے اندر ان لوگوں کے سوال کا جواب آ گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں، یہ لفظ میں نے پہلے بھی بولے تھے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر تم کہو گے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو فلاں نے بنایا، تو پھر تو سوال چلتا رہے گا اس فلاں کو کس نے بنایا، اس کو فلاں نے بنایا تو اس فلاں کو کس نے بنایا. تو اسے کہتے ہیں تسلسل. یہ ایک عقلی مسئلہ ہے کہ تسلسل ممکن ہی نہیں ہوتا. کسی نہ کسی جگہ پہ تمہیں اس سلسلہ تواتر کو جا کے روکنا ہوگا، فل سٹاپ دینا ہوگا. تو جس جگہ پر بھی تم جا کر رکو گے، wherever you will end، تو وہی ذات جس پر تمہارا اینڈ ہوگا، تمہارا اختتام ہوگا، جس پر جا کے تم فل سٹاپ لگو گے، وہی ذات حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صمد ہے. جب تک ڈیپینڈنٹ چلا آ رہا ہے وہ خدا ہے ہی نہیں. لیکن کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو سمجھنا چاہے گا اسے سمجھ آ رہی ہوگی، اور جو سمجھنا نہیں چاہتا کہ یہ تسلسل کیا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے اینڈ کرنا ہی پڑے گا، یہ وہ بات سمجھے گا جو واقعی ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ ہے. میں ایک حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں، بخاری اور مسلم میں اس سے ملتی جلتی کئی حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا. یہ آج کے ایتھیسٹ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ پہلی بار سوال اٹھائے ہیں. یہ سوال بہت پرانے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پریڈکٹ کیا ہوا ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ، کہ اللہ نے تو ہر چیز کو بنایا ہے لیکن اللہ کو کس نے بنایا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ یہاں تک پہنچیں تو ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جانا. یہ پاس سے اٹھ کے چلے جانے کی بھلا کیا وجہ ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہوں گے، لاجک کو قبول ہی نہیں کریں گے. تو بتانے کے باوجود، کنونسڈ ہونے کے باوجود ایک طبیعت میں شرارت ہوگی جو طرح طرح کے نعرے، کتبے اٹھا کے ہلڑ بازیاں، ہنگامہ، آزاد خیالیاں، تو ان کا مشن ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان آدمی کو کنٹرول کرنا جب وہ مچھرا ہوا ہو، بگڑا ہوا ہو، تو بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو لاجک کو قبول کرتے ہیں. تو بگڑا ہوا آدمی، خاص طور سے ایتھیسٹ، لاجک کو ماننے کی طرف آتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر فطور بھر دیا گیا ہوتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ ان کے پاس اٹھ جانا، وہ کنونس ہونا ہی نہیں چاہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ان کے سامنے یہ بات کی، بالکل ورڈ ٹو ورڈ یہی بات کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا لیکن اللہ کو کس نے بنایا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قوموا انی، اٹھو اٹھو، صدق خلیلی، میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا. تو لفظ صمد کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. جس کو کوئی بناتا ہے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. اور صمد کے لفظ کے اندر اس بات کو، اس مسئلے کو، اس ڈیٹیل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا گیا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس سے اگلا لفظ ہے، اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا. اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بتاتے تھے.
فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے موجود تھے، قرآن ان کا رد کرتے ہوئے دوسری آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ تو پاک ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے 2 خداؤں 3 خداؤں اور کئی خداؤں کو ماننے والوں کے لیے الگ سے آیتیں قرآن میں سے ٹریس آؤٹ کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور قل هو اللہ احد سے ان سب کی سب باتوں کا رد کر دیا گیا تھا، اسی طرح یہاں بھی میں نے قرآن کے دوسرے مقام سے یہ آیت آپ کو شو کی ہے، دکھائیے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والوں کا ذکر قرآن میں فلاں جگہ پر موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، باقی مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالنے والوں کا رد قرآن نے تھوڑے سے لفظوں میں کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ خدا کی اولاد ہونے کے حوالے سے کرسچنز طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو خدا کا بیٹا اس سینس میں نہیں مانتے جس طرح تم کہتے ہو۔ تو ان کے اندر کئی فرقے ہیں، اور ہم ان کے مختلف آگے جو سب سیکٹس ہیں ان سے ہم بے خبر نہیں ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے پیارے کے معنی میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ٹرمینالوجی بڑی فالس ہے، اس کے لیے تو بیٹا کا لفظ صادق ہی نہیں آتا۔ پیارے کو پیارا کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، یا پیارے کو بیٹا کہتے ہیں؟ تو اس معنی میں تو ہم بائبل سے ہم حوالہ کوٹ کر سکتے ہیں، میرے پاس ریٹن موجود ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم سب خدا کے بیٹے ہو، تم سب خدا کے بیٹے ہو، یہ انجیل کے الفاظ ہیں۔ تو تم سب جب خدا کے بیٹے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کی کوئی اسپیشل خصوصیت باقی نہ رہی۔ تو پھر جب تم مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پھر اس سینس میں تو ہر کوئی خدا کا بیٹا ہے جس سینس میں تم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس لحاظ سے خدا کا بیٹا نہیں کہا جا رہا، تمہارے نظریے کے مطابق باقاعدہ اے بورن بیبی آف اللہ، یہ تمہارا نظریہ ہے۔ تو قرآن نے لم یلد ولم یولد کہہ کر اس سارے پس منظر کو، اس ساری تھیوری کو، اس سارے نظریے کو، اس کا بطلان ظاہر کر دیا۔ اگلے الفاظ ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کفو کا لفظ ہے، کفو برابری کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں تو شریعت کے اندر یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ یہ خاندان اور وہ خاندان اگر ان کے اندر ایکوالٹی پائی جائے، ایک سٹیٹس پایا جائے، ایک لیول کے لوگ ہوں خاندان کے لحاظ سے، امیر غریب ہونے کے لحاظ سے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شخص فلاں شخص کا کفو ہے۔ کفو کا معنی ہوا اس کے لیول کا، اس کی کوالٹیز کا حامل، اس کی خصوصیات کا حامل۔ انسان تو دونوں ہیں، لیکن صفات، دولت، نسب، نسل، اس اعتبار سے جب ہم رشتہ داریاں قائم کرنے لگتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ دوسرے کا کفو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اللہ نے یہاں استعمال فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے، یعنی اللہ کی صفات میں
اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ جو چوتھی آیت ہے قرآن سورۃ اخلاص کی، اس کے پس منظر میں جن لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کی صفات اور اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کر کے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مختلف بتوں پہ فٹ کر کے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر الحاد کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مخصوص طریقے سے انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اسماء میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ تمہارا علمی طور پر، مذہبی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ تم توحید اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے اندر الحاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی مشرکین کی ایک مخصوص قسم تھی اور اس وقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے۔ اس کی سادہ مثالیں قرآن سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ یہ الحاد کا لفظ قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پہلے تو اس کا پراپر نام اللہ ہے، ان لوگوں نے اس اللہ کے نام کو بگاڑ کے لات رکھا ہوا تھا نام، اپنے ایک بت کا نام، بتنی کا نام۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی مسئلہ تھا کہ یہ بتوں کے نام مؤنث طرز پہ رکھتے تھے۔ اللہ کو لات بگاڑ کے لات کا نام دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عزیز، اسے بگاڑ کے عزا کا نام دے دیا، عزا بھی اب مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نام ہے منان، اسے بگاڑ کے منات مؤنث بنا کے ایک بت کا نام رکھ دیا۔ تو یہ بتنیوں کے نام تھے، لات، منات اور عزا۔ ادھر وہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بیٹے نہیں کہتے تھے، اس میں بھی ان کی یہی نفسیات پوشیدہ تھی۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو الذین یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ ایک الحاد یہ بھی تھا، ایک پادری فانڈر ہمارے پاکستان میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ہو گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی بیلنس آف ٹروتھ، میزان الحق۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ تمہارے قرآن سے ہمارے خلاف لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن سے 3 خداؤں کا وجود ثابت ہے۔ بھائی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایک، رحمان 2، رحیم 3۔ یہ ان کی سمجھ کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے دی، الذین یلحدون بھی پڑھ کے سنا دی، لات، منات، عزا بھی قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور خدا کی بیٹیاں کہنا یہ بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے کہ کافر لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ نیا گل جو کھلایا پادری فانڈر صاحب نے، یہ خدا کے 3 نام ہے بسم اللہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان ساری باتوں کے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اے میرے محبوب فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ سارے کے سارے اسی کے حسین نام ہیں، ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، جبار، قہار، خالق، بارئ، مصور وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو حدیث کے اندر خاص طور سے 99 نام استعمال ہوئے ہیں۔ آگے ان کی کافی ساری ڈیٹیل ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مسلمانوں کا کنسیپٹ تو بڑا کلیئر ہے۔ ہاں، باتوں کی تشریح کرنے کے لیے تم اپنے پیمانے لیے پھرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی سمجھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمسری کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات، اللہ تعالیٰ
کی طرف سے عطا شدہ ہوں اور ایک لمیٹڈ حد تک کسی کے پاس بھی وہ کوالٹیز ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی شان کے لائق کچھ صفات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے آپ کو سمیع اور بصیر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ تو بنایا ہے نا، جعلناہ، ہم نے اس کو بنا دیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا اس کی اپنی شان کے لائق ہے، وہ ان لمیٹڈ طریقے سے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کے لیے دور نزدیک کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا سننا اور دیکھنا لامحدود ہے، اس کا سننا اور دیکھنا اپنا ذاتی ہے۔ انسان کا سننا اور دیکھنا ذاتی نہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ انسان کا سننا اور دیکھنا ہمیشہ سے بھی نہیں، سنس ایور نہیں ہے اور فار ایور بھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا اس کو دے دیا گیا، ایک وقت آئے گا یہ چھن جائے گا، لمیٹڈ بھی ہے۔ انسان دور نزدیک کا پابند ہے، دور سے نہیں سن سکتا، قریب سے سن سکتا ہے۔ اب دور کی کتنی حد ہے کہ الگ ہے، ہر بندہ کامن سینس اس بات کو سمجھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ نے انسان کو بھی علم دیا ہے۔ ہمارا علم کا کتنا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے، محدود ہے، یہ دیا گیا تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا، پھر یہ چھن جائے گا، نہیں رہے گا۔ تو وہ اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے، ہمارا لمیٹڈ ہے۔ تو ڈھیر سارے فرق ہیں اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں۔ تو جب یہ فرق دیکھ لیے جائیں اور ساری صورت، پھر کوئی شرک نہ رہا۔ تو جو لوگ ان قیود، ان ڈفرینسز کو اگنور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز مخلوق کے اندر تسلیم کرتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کفو اور ہم سر اور برابری کرنے والا تجویز کرتے ہیں۔ میں نے شرک کی جتنی قسمیں تھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر قسم کے اوپر اس سے بار اب تک بھی اس وقت بھی دنیا کے اندر جتنے مشرکین پائے جاتے ہیں وہ مینلی سارے کے سارے ان قسموں کے اندر فال کرتے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر ایک بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کل کے لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ صحیح طریقے سے توحید کو ماننے والا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے گا، تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو عقائد، جس کو ہم اسلامی زبان میں علم الکلام بھی کہتے ہیں، عقائد بھی کہتے ہیں، وہ مینلی ہوتے ہی ان کا تعلق زیادہ تر توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری عقائد کی مشہور کتاب ہے جو ہمارے درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تقریباً 900 سال پہلے کی پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ مَبْنَى شرائع الاحکام و اساسا قواعد عقائد الاسلام، کہ احکام کی مختلف قسمیں اور عقائد کے مختلف قاعدوں کی بنیادیں ہو علم التوحید والصفات الموصوف من بالکلام، یہ اصل میں بنیادی طور پر عقیدہ نام ہے توحید کو سمجھنے کا، جسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ اب ہم توحید کے موضوع پر کسی کو لیکچر دیں تو ہمارا رخ پتہ نہیں کدھر کو ہو جاتا ہے۔ توحید کے موضوع پر اس دور میں اہل اسلام کو گفتگو کرنے کی، اس کی باریکیاں اور اس کے حقائق واضح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور کوئی بھی غیر مسلم جب صرف اور صرف غور اور دیانتداری کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ اور سمجھ لے گا تو میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ منصف مزاج آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، تو آشش کر اٹھے۔ یہ سورۃ اخلاص کے اندر اللہ نے کتنی باریکیاں رکھ دیں۔
اسی لیے اس سورت کا نام سورت توحید بھی ہے، اس کا ایک نام سورت توحید بھی ہے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے آج کل کے دور کے حوالے سے، جن لوگوں نے وحدت ادیان کا نظریہ گھڑا ہوا ہے وہ صرف سورت اخلاص کو ہی کاش اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے تو ہم یہ کہنے میں کوئی الزام نہیں لگا رہے، پوری دیانتداری کے ساتھ ہماری بات بالکل درست ہے کہ ایسے لوگ جو وحدت ادیان کے قائل ہیں ان کو تو سورت قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ اور اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون اور لکم دینکم ولی دین، وہ ساری کی ساری باتیں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، ذرا اس کے ساتھ اس کو بھی لگائیے نا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اب میں نے ابھی تک دو باتیں بتائی ہیں، سورت اخلاص کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا، نمبر دو سورت اخلاص کی چاروں آیتوں کی تفصیل اور تفسیر کیا ہے، اور اب تیسرے موضوع کی طرف ہم جانے لگے ہیں، اس سورت کے فضائل حدیثوں میں بیان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی کو میں نے قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری ہیں یہ صحابی، تو انہیں وہ صورت مختصر سی چھوٹی سی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیا صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورت اخلاص کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 5013 ہے، 5013۔ انسان سوچوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تیسرا حصہ کیسے ہے قرآن کا، 4 آیتیں، قرآن کا تیسرا حصہ بھلا کیسے ہے؟ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر عقائد کی بنیاد جو کہ توحید بیس ہوتی ہے عقائد کی، اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمو دیے، اور قرآن کی تعلیمات 3 قسم کی ہیں، ایک عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق اور معاملات۔ یہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ العصر کی تفسیر میں بھی یہی 3 چیزیں ہم نے بیان کی تھیں۔ الا الذین آمنوا یہ عقائد ہو گئے، وعملوا الصالحات یہ عبادات ہو گئیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ اخلاق اور معاملات ہو گئے۔ اب واپس جا کے اپنا سبق دوبارہ کھول کے اس لیکچر کو ریورس کر کے اس صورت میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں حق والوں کی باتیں الحمدللہ پرانی اور نئی باتیں آپس میں ٹیلی کرتی ہیں۔ یہی 3 چیزیں ہم نے وہاں بتائی تھیں، اور ہم کثرت سے اہل اسلام اس بات کو ہم بھی اور پہلے والے بزرگ بھی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادی طور پر 3 بڑی بڑی تعلیمات ہیں، عقائد، عبادات اور معاملات۔ تو عقائد کے اعتبار سے سورۃ اخلاص عقیدہ توحید کی جان ہے، تو یہ قرآن اور حدیث اور دین اسلام کے جو 3 اہم پورشنز ہیں، 3 مختلف شعبے ہیں، عقائد، عبادات اور معاملات، ان میں سورۃ اخلاص عقائد کے شعبے کو مکمل طور پر ٹیک اوور کرتی ہے۔ اس لحاظ سے علمی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تائید یافتہ ہے، ثابت شدہ ہے، پرووڈ ہے کہ واقعی سورۃ اخلاص
پورے کے پورے قرآن کا تیسرا حصہ کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے۔ حدیث میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی مشن پر کچھ صحابہ کی سربراہی دے کر بھیجا، اسے سریہ بولتے ہیں۔ تو سریہ کے سربراہ جو صحابی تھے، انہوں نے راستے میں اپنے سریہ کو، اپنے ساتھیوں کو لیڈ کرتے ہوئے، گائیڈ کرتے ہوئے راستے میں جب نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں تو وہ جو بھی رکعت پڑھتے تھے تو سورۃ فاتحہ کے بعد مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو قرآن شریف پڑھنے کے بعد ضرور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ تو جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی ساتھیوں نے یہ بات عرض کی کہ حضور ان کو ایک عادت ہے، یہ ہر سورت کے ساتھ یا ہر رکوع کے ساتھ یا تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کے ساتھ ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ شریف ضرور پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ اللہ رحمان کی شان اور صفات اس کے اندر جس طرح سے بیان ہوئی ہیں یہ ایک جداگانہ شان رکھتی ہے اور مجھے بہت اپیل کرتی ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سورت کو بار بار پڑھوں۔ یہ جاننے والے چیزوں کی قدر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، تو یہ بات میں تھوڑی سی امینڈ کر دوں، ان صحابیوں نے اس صحابی سے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے۔ اب ان صحابہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ یہ ہر صورت ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا، اور ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ مجھے قل هو اللہ بہت پسند ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرا پیغام دو، اخبروہ، اسے جا کر بتاؤ ان اللہ یحبہ، کہ اگر تم سورۃ اخلاص سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7375 ہے، 7375 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس سورت کے فضائل میں ایک اور فضیلت بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے یہ تجربہ کیا ہے، کچھ حدیثوں میں بھی اس کی طرف اشارے ملتے ہیں، لیکن میں حدیثوں کا حوالہ نہیں دے رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور ہم نے یہ پڑھ کے دیکھا ہے، ہمارا سلسلہ چونکہ درگاہ مشوری شریف سے جڑتا ہے الحمدللہ، تو ہمارے مشائخ اور ہمارے خاص طور سے بعض پیر بھائیوں نے تو ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے حضرت شفن فقیر علیہ رحمت کی بات آپ کو سنائی بھی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن قرآن کا تجربہ بھی میرے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس بھی کچھ تجربات ہیں، سونا مان لینا اگر قسمت اچھی ہوگی تو۔ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھنے والے بندے کبھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتے، یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ اور شرک نام ہی انتشار کا ہے، ذہنی انتشار، کثرت خیالات، جتنے خداؤں کو مانو گے اتنے ہی تمہارے ذہن کے اندر خرابیاں اور ڈسٹارشنز اور طرح طرح کی کرپشنز وہ جنم لیں گی۔ ایک رب کو ماننے والا، ایک اللہ کو اور ایک اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھنے والا لوگ قل هو اللہ احد کا کثرت سے ورد کرنے والا بندہ یکسو ہوتا ہے، کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈیسائیڈنگ پاور اس کی اچھی ہوتی ہے، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کر کے دیکھیے۔ ایک اور بات بھی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے سے اولاد نرینہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھیں،
ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دے گا، اولاد دے گا، اور اولاد بھی بیٹا۔ اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنا یا ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے 5 نمازوں کے بعد ایک تسبیح آٹومیٹیکلی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کا پڑھ کے ایصال ثواب بھی کر دیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت مسلمہ کو، تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اب جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے مختلف پہلو تھے۔ نمبر 1، اس سورت کا پس منظر کس سوال کے جواب میں نازل کی گئی۔ نمبر 2، اس میں لفظ قل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ملحوظ رکھوانا۔ نمبر 3، اس کی چاروں آیتوں کے اندر پوری دنیا کے مختلف قسم کے مشرکوں کا پورے ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ ایک لاجیکل رد۔ نمبر 4، اسی صورت کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ اتحاد اور وحدت ادیان، اس کے کچھ وحدت ادیان کا تو تصور ہی غلط، باقی انسانوں کا آپس میں اتحاد ایک مخصوص لیول کی حد تک ویلکم، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ جس طرح کسی بھی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے، تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ایک گنجائش رکھتی ہیں۔ وہ امن عامہ کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے ویلکم، یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ اسلام ان ساری باتوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے فضائل، وہ میں نے 3-4 حوالوں سے آپ کے سامنے رکھے، اور آخر میں اس سورت کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا۔ ترجمہ آپ نے پہلے سنا تھا، ترجمہ ہی اب بھی ہوگا، لیکن یہ ترجمہ تفسیری خلاصے کی طرح ہوگا، جس طرح پہلے بھی ہم ہر سورت کے آخر میں اس کا تفسیری خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جتنی ڈیٹیل آپ نے سن لی ہے وہ ساری کی ساری اس خلاصے کے اندر اس ڈیٹیل کی طرف اشارے ہوتے چلے جائیں گے، اور ترجمہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب، لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھاتے ہوئے فرما دیجئے، اس اللہ کی ذات بلند و بالا ایک ہے، وہ نہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنے بقا میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، خواہ فرشتہ ہو یا انسان یا ان کے علاوہ، اور نہ ہی وہ خود جنم دیا گیا ہے، اور اس کی ذات، اسماء اور صفات میں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔